الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی توجہات سے آج کی اس مقدس رات اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی خصوصی توجہات سے اللہ تعالی ہمیں سرفرازی نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا سفر معراج۔ معراج کے سفر کے کئی پہلو ہیں۔ اس میں ایک پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی رفعت کا ذکر ہے۔ دوسرا پہلو واقعہ معراج کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قربت خاص کب عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت لینے کے لیے کچھ ضابطے ہیں، کچھ اصول ہیں۔ تو واقعہ معراج کے اندر جو دوسرا عنوان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ بندے کا اور اللہ کا جو آپس میں قربت کا رشتہ ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ پھر تیسرا اس کا پہلو کیا ہے واقعہ معراج کا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ہدایت کے راستے پر فائز کرنے کے حوالے سے اپنے محبوب کو چند مشاہدات کروائے، جنت کے بھی اور دوزخ کے بھی۔ اور علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ مشاہدات تمثیلی تھے، یعنی بطور مثال اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سامنے پیش کیے تاکہ آپ اپنی امت کو ان تمام پہلوؤں سے آگاہ کر دیں کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے کو رات کے لمحات کے اندر، ایک لمحے کے اندر سیر کروائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے یہ بہت بڑا انعام ہے، مگر یہ انعام لینے سے پہلے
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات طیبہ ہے اس کا اگر جائزہ لیا جائے تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بڑا انعام، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قربت خاص کا لمحہ ہے، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ ہم پہلے اس حقیقت کو مختصر وقت کے اندر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واقعہ معراج سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جن حالات سے گزر رہے تھے وہ انتہائی سخت ترین حالات تھے۔ مکی دور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو مختلف انداز کے ساتھ اپنے مقصد اور اپنے مشن سے ہٹانے کی باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو جادوگر کہہ دیا جاتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ مجنون کہہ دیا جاتا ہے۔ بعد نے تو شاعر کہا کہ یہ اپنی طرف سے شاعری گھڑ کے لے آتا ہے، اور بعض لوگ تو اس حد تک مخالفت میں چلے گئے، جیسا کہ قرآن مقدس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کی ہیں کہ انہوں نے، مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کذاب کا لفظ بھی استعمال کیا کہ یہ اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کے ہمیں بیان کرتا ہے۔ اب یہ مخالفت کے مختلف پہلو تھے، باتوں کی بھی مخالفت تھی، عملاً بھی مخالفت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے تو اس دوران بھی کئی لوگ ہنگامہ آرائی کرنے کی کوشش کرتے۔ عکاظ کی منڈی میں یا اس کے علاوہ جو تجارتی منڈیاں وہاں پہ لگتی تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہ جا کے اللہ کا پیغام سناتے تو ابو لہب اور اس کے ساتھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اونچی اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیتے تاکہ حضور کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے، حتیٰ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر مٹی بھی پھینکی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھیوں کو بہت زیادہ ستایا گیا، تکلیف دی گئی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا سفر کیا تو طائف کے سفر کی کہانی بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس انداز کے ساتھ ایک مخلص بندے کو جو اللہ کی رضا کے لیے چل رہا ہے، انہی کی بہتری کے لیے چل رہا ہے، کس انداز کے ساتھ طائف کے میدان کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا۔ پتھر مارے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو لہولہان کیا گیا۔ ان تمام تر حالات کے باوجود جو استقامت کا پہلو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر پھر بھی شکوہ نہیں آتا تھا، کسی سے شکایت نہیں کرتے تھے۔ ایک تو ہے کہ لوگوں سے شکایت کرنا کہ دیکھو میں تو تمہارے بھلے کے لیے آیا ہوں، تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے ساتھ بھی کوئی شکایت نہیں کی اور شکایت اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں کی۔ یعنی بندہ کوئی شکوہ کرتا ہے، کوئی شکایت کرتا ہے یا کسی کے خلاف دعا کرتا ہے، اللہ نے جبریل کو بھی بھیجا کہ آپ جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو طائف والوں کو پیس دیا جائے، مگر قربان جائیں استقامت کے پہلو پہ
محبت کے پہلو پہ کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان کو معاف کر دیں، ان کو معاف کر دیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی اللہ کا عبادت کرنے والا آ جائے۔ اب یہ وہ استقامت کا پہلو تھا اس انداز کے ساتھ۔ اب اس تمام تر صورتحال کے اندر جو میں نے اور آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا کیا واقعہ معراج کے حوالہ سے، اس کے پیچھے ایک عظمت کی داستان ہے، عظیمت کی داستان ہے، اور یہ سبق دیا کہ جب میرا بندہ میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے بغیر شکوہ اور شکایت کے دنیا کے تمام مصائب کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرتا چلا جاتا ہے، میں رب ہو کر اسے اپنی رحمتوں سے نوازتا چلا جاتا ہوں۔ کسی نے کہا تھا نا کہ اونچے جن کے نصیب اونچا جن کا بخت ہوتا ہے، اونچے جن کے نصیب اونچا جن کا بخت ہوتا ہے، جہاں میں انہی کا امتحان سخت ہوتا ہے۔ یہ امتحان کی جو سختی ہے، یہ جو تکالیف ہیں، یہ اصل میں انسان کے بخت کو اونچا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ لہذا انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مگر اس کی لو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لگی رہنی چاہیے۔ حتیٰ کہ وہ ایک سیرت نگاروں نے کتنا خوبصورت جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوڈ کیا ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کی تھی کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے پتھر ماریں، لوگ مجھے گلیوں میں گھسیٹیں، لوگ میرے راستے میں کانٹے بچھائیں، اے اللہ مجھے تو صرف اتنی پرواہ ہے کہ تو محمد سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا۔ یہ وہ کیفیت ہے انسان کی کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اسی جملے میں کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے عبد کو سیر کروائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قربت لینے کے لیے انسان کو عبد بننا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر ہم اسی لفظ عبد کے حوالے سے ایک مکالمہ کی روشنی میں جو اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، جو ہم دوران نماز پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، جس کا مفہوم کیا ہے؟ اے اللہ میری ساری مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں، میرا سب کچھ تیرا ہے۔ اب اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ جب بندہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب عطا فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھ پہ سلام ہو۔ اس جملے کو اس کیفیت میں جا کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو محبت سے سلام کرتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیتا ہے کہ میرے اللہ میرا سب کچھ تیرا ہے، دیا اللہ نے ہے، جان بھی اللہ نے دی ہے، مال بھی اللہ نے دیا ہے، مگر جب انسان اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ شاید یہ میرا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوگا۔ تو جس کی جو شے ہے اسی کے سپرد کر دینا، وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ آپ کی شے ہو میں آپ کے سپرد کر دوں، آپ خوش ہوں گے۔ دنیا کے اندر بھی یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جب کسی کی چیز کو، کسی کی امانت کو اس کے سپرد کیا جائے تو وہ کہتا ہے یار تیری عظمت کو سلام۔
تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب یہ جملے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تجھ پہ سلام ہو۔ اب اگلا جملہ سنیے، اگلا جملہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور اس جملے کے اندر میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے۔ جب یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے جملہ عرض کیا السلام علینا وعلی عبادہ الصالحین۔ یہاں پر عباد کا لفظ، عبد کی جمع عباد، کہ ہم پر بھی سلام ہو اور صالحین عباد پر بھی سلام ہو۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اشارہ ہمیں دے دیا کہ میں تو اللہ کا عبد ہوں ہی صحیح، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عبدیت کا مقام عطا کر دیا ہے، جیسا کہ سورہ فرقان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اور یہ عبدیت کا مقام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے طلب کیا تھا۔ اسی معراج کی رات کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب بما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آج تو میرے پاس آیا ہے، میں تمہیں کون سا تحفہ دوں، کون سا اعزاز دوں، کون سا لقب دوں؟ اب دیکھیں اللہ سامنے ہے، کوئی عام بھی نہیں، خالق کائنات سامنے ہے، ہیرے مانگے جائیں، جواہرات مانگے جائیں، زمینیں مانگی جائیں، جائیدادیں مانگی جائیں، کیا مانگا جائے، مگر کمال ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز پہ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بنسبتی الیک بالعبودیہ، اے میرے پیارے اللہ آج اگر تو مجھے کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے تو بس اتنا تحفہ دے دے کہ تو یہ کہہ دے کہ محمد میرا بندہ ہے، محمد میرا بندہ ہے۔ السلام علینا وعلی عبادہ الصالحین، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح میں نے اپنی عبدیت کا اظہار کیا اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سلام بھیجا، کل قیامت تک جو بندہ بھی اس کا عبد بنتا چلا جائے گا رب ذوالجلال اس پر بھی سلام بھیجتا چلا جائے گا۔ ایک تو یہ پہلو کہ یہ مقام، یہ عظمت، یہ رفعت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کس بنیاد پہ عطا کی کہ ان تمام تر مصائب کے بعد اور اسی دوران آپ کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی پہلے وصال ہو چکا، جو عام الحزن غم کا سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ گزرا کہ ایک طرف سارے مخالفین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حمایت کرنے والے دو افراد جناب ابی طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا وصال ہوتا ہے تو انسان کی طبیعت کچھ ٹوٹ جاتی ہے۔ جب انسان ٹوٹتا ہے تو اس وقت اصل میں جڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ زندگی کے اندر موقع فراہم کرتا ہے، انسان کئی دفعہ زندگی میں ٹوٹتا ہے۔ اصل میں یہ جو ٹوٹنا ہوتا ہے جب سارے لوگ مخالف ہو جائیں اور ظاہری سہارے سارے ختم ہو جائیں، اس وقت پھر انسان کا جو تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑتا ہے وہ دنیا کی کسی اور شے کے ساتھ نہیں جڑتا۔ جب ٹوٹتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ یار کوئی بھی سہارا نہیں بن رہا، نہ ماں سہارا ہے، نہ باپ سہارا ہے، نہ دوست ہیں، نہ بھائی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یقین جانے جس کا دل ٹوٹ جائے اللہ کی ذات اس کے بڑی قریب ہوتی ہے۔ جس کا دل ٹوٹ جائے، ٹوٹا ہوا دل، رنجیدہ دل،
دنیا سے بیزار دل